جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کائنڈلی آپ اپنا میں پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرا نام صابر حسین ہے، پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ سٹی یونیورسٹی آف ہانگ کانگ۔ تو آج ہم اپنے گیسٹ سے بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ پولی ٹیکنک یونیورسٹی میں ہیں، تو ان کا تعارف ان کی زبان ہی جانتے ہیں۔ جی کائنڈلی اپنا انٹروڈیوس کروا دیں سو دیٹ آڈینس آپ کے بارے میں جان سکے پلیز۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے تھوڑا سا آواز کم ہے آپ آواز۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا صابر بھائی کہ آپ نے انوائٹ کیا ہے کہ ہم ایک میننگ فل ڈسکشن کر سکتے ہیں اسکالرشپ کے حوالے سے۔ تو جہاں تک میرا انٹروڈکشن ہے تو میرا نام محمد وسیم ہے۔ میں ہانگ کانگ پولی ٹیکنک یونیورسٹی میں جو ہے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن انجینئرنگ۔ آپ اپنی کائنڈلی اپنا بریف اگر بیک گراؤنڈ بات کریں آپ کی گریجویشن اور اس کے حوالے سے، اگر آپ نے ڈائریکٹلی کیا آپ نے گریجویشن کے بعد آپ نے ماسٹر کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا، یا آپ کا کوئی اور بیک گراؤنڈ اسٹوری ہو تو کائنڈلی اس کو بتا دیں، اور تھوڑا سا مائک قریب کر کے سو دیٹ آڈینس جو ہے نا آپ کی وائس جو ہے وہ کلیئر سن سکے۔ تھینک یو۔ جی بالکل، جو میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ میں نے پہلے بیچلر کیا ہے، گریجویشن پاکستان سے کی ہے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے، یو ٹی لاہور سے۔ تو میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں بیچلر کیا ہے، پھر اس کے بعد میں نے چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ پہ نینجنگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اپنی ایم فل کمپلیٹ کی ہے، نیو انرجی سائنس اینڈ پاور انجینئرنگ۔ بیسیکلی ونڈ انرجی سے ریلیٹڈ میں نے اس کے جو الیکٹرونکس پارٹس ہوتے ہیں ونڈ انرجی کے، اس کے اوپر ریسرچ کی اپنی ماسٹر میں۔ تو ریسنٹلی میں لاسٹ ایئر گریجویٹ ہوا تھا نینجنگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے ایز اے اسسٹنٹ لیکچرار جاب کی ہے خواجہ پیر یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پاکستان میں ایز اے ٹیچنگ بیسس۔ تو اس کے بعد مجھے جہاں پہ جاب ملی ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ، پہلے پی ایچ ڈی سے پہلے ایک سینٹر فار ایڈوانسز ان ریلائبلٹی اینڈ سیفٹی لمیٹڈ میں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے پارٹ ٹائم پہ اس سپٹمبر میں 2021 میں اپنی پارٹ ٹائم پی ایچ ڈی اسٹارٹ کی ہے دی ہانگ کانگ پولی ٹیکنک یونیورسٹی سے۔ اوکے دیٹس گریٹ۔ اوکے اٹ مینز آپ نے ریسنٹلی اسٹارٹ کی ہے، تو اب جو ہے وہ آڈینس کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی آئی تھنک ہانگ کانگ پی ایچ ڈی فیلوشپ اسکیم اوپن ہے، تو اس کی لاسٹ ڈیڈ لائن جو ہے کیا ہے؟ آئی تھنک کہ دسمبر، فرسٹ ویک آف دسمبر آئی تھنک۔ جی بالکل فرسٹ ویک آف دسمبر ایگزیکٹلی۔ اس کے آئی تھنک 2-2.5 ماہ ہیں ابھی بھی، تو آڈینس ضرور ٹرائی کریں۔ اچھا ہانگ کانگ پی ایچ ڈی فیلوشپ اسکیم کی اگر ہم اسٹائپنڈ وغیرہ کی بات کریں تو تقریباً کتنا ایک اسٹائپنڈ دیتے ہیں اور کتنا کاسٹ ہو جاتی ہے اگر بندہ آن این ایوریج وہ پوچھنا چاہیں جاننا چاہیں؟ جی اس کا جو ہے آلموسٹ 26,000 سے 27,000 جو ہے وہ پر منتھ اسٹائپنڈ ہوتا ہے ہانگ کانگ ڈالر کا۔ تو جو آپ ایکسپینسز کی اگر بات کریں تو ایکسپینسز جسٹ آپ کو جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آئی تھنک 300 سے 400 ہانگ کانگ ڈالر جو ہے اپلیکیشن فیس ہے ایک یونیورسٹی میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو اگر آپ ایک سے زیادہ یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو اٹ مینس آپ کو آپ اندازہ لگا لیں کہ 400 اگر ایک یونیورسٹی کا ہے تو دو یونیورسٹی کا 800 یا 600 ہو جائے گا ہانگ کانگ ڈالر۔ تو یہ اس کے اپلائی کرنے کی فیس ہے۔ اس کے بعد آپ اگر لکیلی آپ جو ہے سلیکٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ سلیکشن ہونے سے پہلے بھی آپ کا ایک پروسیجر ہے جس میں آپ نے وہ ہم بعد میں اس کی طرف آئیں گے کہ کیا پروسیس ہے، کس طرح آپ جو ہے نا اپلیکیشن اپنی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جسٹ آپ نے ٹکٹ لینی ہے اور آ جانا ہے، تو اس کے علاوہ تو اور کوئی اتنا ایکسپینسو نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اور ہانگ کانگ پی ایچ ڈی فیلوشپ اسکیم کے اندر کتنی یونیورسٹیز آتی ہیں؟ اس کے اندر جو ہے آلموسٹ 8 یونیورسٹیز ہیں ہانگ کانگ کی جو پرومیننٹ یونیورسٹیز ہیں، جیسے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں تقریباً یہ کوئی 7 سے 8 یونیورسٹیز ہیں۔
تو ایگزیکٹلی اگر ہم نام لینے پہ آ جائیں تو جیسے سٹی یونیورسٹی آف ہانگ کانگ ہے، یا یونیورسٹی جس میں پڑھ رہا ہوں دی ہانگ کانگ پولی ٹیکنک یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ ہانگ کانگ بیپٹسٹ یونیورسٹی ہے، دی یونیورسٹی آف ہانگ کانگ ہے، اس کے علاوہ دی چائنیز یونیورسٹی آف ہانگ کانگ ہے. تو اگر آپ ایک پراپر ان کی جو ویب سائٹ ہے HKPFS کی اس کو دیکھیں تو یہ ساری یونیورسٹیز کے نیمز اور ڈیٹیل ان کی دی ہوئی ہے کہ کون سی یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر ان کو ڈفرینٹ کیٹیگری میں بھی ہم ڈیوائڈ کیا ہوا ہے یونیورسٹیز کو. کچھ یونیورسٹیز جو ہے وہ بیسک سائنسز سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہیں یونیورسٹیز پیورلی. تو اٹ ڈپینڈز اپان in which field you are applying for. So as according to our choice of program, you can select which university is offering the required program that you want. So اور ہانگ کانگ یونیورسٹی کیا ہمیں ایکسیپٹنس لیٹر لینا پڑتا ہے، یا اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ ہمیں اپلائی کرنے سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ کیا ہمیں پروفیسر سے رابطہ کرنا ہوگا؟ اگر رابطہ کریں یا نہ کریں تو اس کا کیا پروسیجر ہے آپ کی یونیورسٹیز کے حوالے سے اگر آپ بتانا چاہتے ہیں؟ جی یہ آپ نے بالکل جو ہے نا ایک رائٹ جو ہے نا جو بہت ہی لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے وہ کویشچن پوچھا ہے. کیونکہ ہم نارملی کنسیڈر کرتے ہیں جیسے ہم اگر چائنا میں اپلائی کرتے ہیں جیسے میں نے کیا تھا یا وہ لوگ، تو ہمارا ایکسپیرینس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے چائنا میں ہم پہلے پروفیسرز کو ای میل کرتے ہیں، پھر اگر وہ ای میل کے رپلائی میں اگر وہ ایگری ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں فارمل ڈاکومنٹ دے دو جسے ہم ایکسیپٹنس لیٹر کہتے ہوتے ہیں. تو وہ اس کیس چائنا میں تو ایکسیپٹنس لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے اپلائی کرنے کے لیے، CSE اسکالرشپ کے لیے یا چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ کے لیے یا آنسو اسکالرشپ جو چائنا کے اندر اسکالرشپ ہے. لیکن ہانگ کانگ میں ایز سچ کوئی ایکسیپٹنس لیٹر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو سپروائزر کی کنسینٹ لینی ضروری ہے کہ آپ ای میل کریں کسی پروفیسر کو اپنی فیلڈ کے اپنے ریسرچ ایریا کے، اور اگر پروفیسر آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک دیتا ہے اٹ مینس اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو وہ ایک ایکسیپٹنس کا فارمل ڈاکومنٹ دے گا، لیٹر دے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پروفیسر کا نیم یوز کر سکتے ہیں جب آپ HKPFS کے لیے اپلائی کر رہے ہوں گے. کیونکہ جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اپلیکیشن پروسیجر کے دوران تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی آپ کا چیف سپروائزر جو آپ نے کسی سے کانٹیکٹ کیا ہو یا جو ویلنگ ہو تو اس کا کائنڈلی نیم بتائیں. تو آپ نے اس کا نیم لکھنا ہوتا ہے اور کس ڈپارٹمنٹ میں ہے اور کون سا ریسرچ ایریا جس پہ وہ کام کر رہا ہے اور اس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں، یہ انفارمیشن دینی ہوتی ہے. تو اس سینس میں جسٹ نیم لکھنا ہوتا ہے پروفیسر کا، ایز سچ جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے ایکسیپٹنس لیٹر کی. یہ کائنڈلی ایگزیکٹلی یہ بڑا ویلڈ کویسچن ہے جو کہ اکثر آڈینس کے مائنڈ میں آتا ہے، تو آپ ذرا کلیریفائی کر لیں. جیسا کہ بھائی بتا رہے ہیں کہ آپ نے جسٹ ولنگنس پروفیسر کی چاہیے ہوتی ہے. جیسے ہی آپ ان کو اگر وہ ولنگ ہوگا تو آپ ان کا نیم ای میل وغیرہ پہ انپٹ کریں گے تو الیکٹرانکلی جو لنک جنریٹ ہوگا اور وہ پروفیسر کے پاس جائے گا. جیسے ہی آپ اپلیکیشن سبمٹ کریں گے اور اس انٹرویو آپ کا آلریڈی وہ کنڈکٹ کر چکا ہوگا اور اس انٹرویو کے بیہاف پہ جو ہے وہ آپ کے اسسمنٹ ڈائریکٹلی گریجویٹ اسکول کو اپنی رپورٹ سبمٹ کروائے گا.